رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فظفر بذات الدین، دین کو ترجیح دو. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم دیندار بیوی کو، دیندار بہو کو اور دیندار بیٹی کو اپنے گھر میں لاؤ گے، اس کی گود میں جو نسل پرورش پائے گی وہ نسل بھی دیندار ہوگی. تو بچوں کے اوپر اتنی زیادہ تربیت کے لیے لائن سے اتنی فکر کی جا رہی ہے کہ جس گود میں اس کو پرورش پانا ہے وہ گود دیندار ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے شروع کرتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام میں احکام کا آغاز ماقبل ولادت ہو جاتا ہے، ولادت سے پہلے سے ہو رہا ہے. سائنٹیفک ریسرچ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ آج کا سائنٹیفک ریسرچ کیا کہتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جس وقت وہ پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کا جو دماغ ہے وہ 25% ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے. اس کا جو دماغ ہے، اس کی ذہنیت جو تیار ہو رہی ہے وہ 25% ہو چکی ہوتی. کیا مطلب؟ جب بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے اور جب 6 مہینے مکمل ہو کر پورا وہ تیار ہو جاتا ہے تو بچہ وہ اپنے ارد گرد ہونے والی ساری چیزوں کو سن کر سیکھنا شروع کر دیتا ہے. اور 3 مہینے میں اس کا جو دماغ ہے وہ 25% ڈیولپ ہو جاتا ہے، 25% ڈیولپ ہو جاتا ہے. اب آپ سوچیں، جس ماں کے کوکھ میں اور پیٹ میں وہ بچہ پل رہا ہے، وہ ماں اگر گانے سن رہی ہے تو وہ بچے کی ذہنیت جس وقت تیار ہو رہی ہے وہ کیسی تیار ہو رہی ہے؟ اس کی جبلت اور اس کی فطرتی میں گانا گھس رہا ہے. اس کا دماغ جب تیار ہو رہا ہے تو وہ میوزک سن رہا ہے. اس کا دماغ جب تیار ہو رہا ہے تو وہ کیسی کیسی غلط چیزوں کو، جتنی بھی چیزیں ماں باپ کر رہے ہیں وہ ساری کے ساری چیزیں وہ بچے کے ذہن کی تیاری کے اندر میں اس کا حصہ ہو رہا ہے. اور آپ آگے جا کر آپ کو تعجب ہوگا، جب بچہ 1 سال کا ہوتا ہے تو اس کا دماغ کتنا ڈیولپ ہو جاتا ہے؟ 70%. کتنا؟ 70%. یعنی 25% وہ لے کر آیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کا دماغ ابھی اور ڈیولپ ہوا 45%. 1 سال میں، جب وہ بچہ 1 سال کا ہے جس کو ہم بچہ کہتے ہیں اور جس کی طرف ہم کوئی توجہ نہیں دیتے، لیکن اسی پیریڈ میں وہ بولنا سیکھتا ہے، وہ چلنا سیکھتا ہے، وہ سمجھنا سیکھتا ہے، وہ ساری چیزیں، اس کی ویکیبلری، ساری چیزیں اس کی تیار ہوتی ہے. تو 1 سال کا جب بچہ ہوتا ہے تو اس کا دماغ 70% ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے. جب وہ بچہ 3 سال کا ہوتا ہے تو اس کا دماغ 85% ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے. کتنا؟ 85%. اور جب بچہ 5 سال کا ہوتا ہے تو اس کا دماغ 92% ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے. یعنی 5 سال کی عمر میں، جس میں ہم اپنے بچے کو صرف ابھی ایسا کہتا ابھی تو کھیلے گا یہ. اسی لیے آپ دیکھیں پہلے اسکول شروع ہوتا تھا کب سے؟ 5 سال کے بعد. لیکن جب یہ سائنٹیفک ریسرچ سامنے آیا تو اسکول کو پہلے شروع کر دیا گیا. پلے اسکول شروع ہو گیا، پھر KG شروع ہوا، جونیئر شروع ہوا، سینئر شروع ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بچے کا دماغ تو 5 سال میں تیار ہو جا رہا ہے اور ہم اس کے بعد اس کو پڑھائی شروع کر رہے ہیں. نہیں، اس کی پڑھائی شروع ہو جانی چاہیے اس وقت جب کہ اس کا دماغ ڈیولپ ہو رہا ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت پر کتنی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے شروع کے 5 سالوں میں، آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اس لیے ہماری جو نسلیں تیار ہو رہی ہے، ان نسلوں کو ایسی ماؤں کی ضرورت ہے جیسی مائیں قرون اولا میں ہوا کرتی تھی. حضرت امام محمد ابن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا میری پیدائش کی کچھ ہی مدت کے بعد، 5-7 مہینے میں. اس کے بعد میری والدہ نے، جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو میری والدہ نے مجھے حلقہ درس میں لے جانا شروع کیا. کہاں میری والدہ مجھے لے کر جاتی تھی؟ مسجد میں، مکتب میں چھوڑتی تھی، اور جب تک کہ میں پڑھتا رہتا تھا وہ دھوپ میں باہر بیٹھی رہتی تھی. جب میں پڑھ کر نکلتا تھا تو مجھے لے کر آتی تھی. 7 سال کی عمر میں قرآن کا حفظ مکمل ہو گیا ان کا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. پھر اس کے بعد علم حدیث شروع کیا. تو فرماتے ہیں 8-9 سال کی عمر میں میرے ماموں کو اور میری والدہ یہ دونوں مجھے لے کر یمن جاتے ہیں.
کہا یمن کے محدثین کے پاس علم حدیث حاصل کرتے ہیں، پھر وہاں سے مدینہ آتے ہیں، امام مالک کے پاس علم حاصل کرتے ہیں، پھر وہاں سے مکہ آتے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں سے عراق آتے ہیں، کوفہ اور بصرہ کے اندر میں علم حاصل کرتے ہیں۔ کون لے کر گھوم رہا ہے؟ ماں لے کر گھوم رہی ہے۔ امام شافعی کو شافعی بنانے والی ان کی والدہ۔ امام احمد ابن حنبل کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ بھی یتیم تھے، آپ کی والدہ نے آپ کی ایسے ہی پرورش کی، کہا جتنا بھی وراثت میں مال ملا تھا وہ سب جمع کیا، اور امام احمد ابن حنبل سے کہا کہ میں نے اسی لیے جمع کیا ہے تاکہ تو اپنے زمانے کا محدث بنے، اور وہ محدث بنے۔ امام اوزاعی وہ بھی یتیم تھے، ملک شام کے سب سے بڑے امام بنے، ان کو بھی ان کی والدہ نے ان کی پرورش کی۔ ایسی سینکڑوں مثالیں آپ کو ملے گی۔ تو اس لیے ماں کا کردار سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ کا کوئی کردار نہیں، جیسے امتیاز بھائی وغیرہ نے کہا کہ باپ سے سمجھتا ہے کہ کھلایا پلایا، نہیں، اس کا کردار بھی۔ اسی لیے عربی کے اندر میں کہا جاتا ہے کہ البیت مملکۃ الاب ملکھا، کہ ہر گھر چاہے جھوپڑی میں ہو چاہے کہیں پر بھی ہو، مگر وہ مستقل ایک ملک ہے، اور باپ جو ہوتا ہے وہ اس ملک کا سربراہ ہوتا ہے۔ کلکم مسئول عن رعیتہ، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو باپ جو ہے وہ بڑا اہم رول ہوتا ہے باپ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک اور ریسرچ آپ کے سامنے میں پیش کر کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ بچہ جو ہے یہ کیسے سیکھتا ہے۔ بچہ ماں باپ اور گھر کے ماحول کو دیکھ کر، ان کے کردار، ان کے کیریکٹر، ان کے اخلاق، ان کے اقوال اور ان کے احوال کو دیکھ کر اور سن کر 63% بچے کے اندر میں اس کی طبیعت اور فطرت بنتی ہے۔ 63%۔ اور اس کو جو سکھایا جاتا ہے وہ صرف 7% اس سے سیکھتا ہے، لیکن 63% وہ سیکھتا ہے اپنے ماں باپ کو، اخلاق اور کردار کو، اور اپنے بھائی بہنوں اور گھر کے ماحول کو دیکھ کر وہ سیکھتا ہے۔ پھر 30% وہ اپنے دوستوں اور اپنے مدرسے اور اپنے اسکول اور اپنے مکتب سے چیز حاصل کرتا ہے، لیکن 63% وہ جو کہاں پر سیکھتا ہے؟ اپنے گھر میں۔ وہ دیکھتا ہے میرا باپ کیسے رہتا ہے، میری ماں کیسے رہتی ہے، میرے بھائی بہن کیسے رہتے ہیں، میرے چچا اور پھوپھی کیسے رہتے ہیں، میرے دادا اور دادی اور نانا اور نانی کیسے رہتے ہیں، محلے میں پڑوس کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، ان کا سلوک کیسا ہے، وہ ساری چیزیں بچے کے اندر میں آتی۔ 63% بچہ اسے سیکھتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ ہم آج اپنے بچوں کی دنیا کی فکر کرتے ہیں، مگر قرآن کریم نے جو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے واقعے کو ذکر کیا، اس واقعے سے عجیب سبق ملتا ہے ہمیں کہ 3 چیزوں کا ذکر کیا، ان میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں جو بچے اور ماں باپ سے متعلق ہیں۔ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو دیکھا اور اس بچے کو کھیل رہا ہے، اس کے بال پکڑ کر پٹک کر اس کو مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہت غلط کیا ہے آپ نے، کیونکہ وہ تشریعی نبی تھے اور وہ تکوینی علم اور وہابی علم کے مالک تھے۔ پھر اس کے بعد دیوار کو کھڑی کیا۔ اب اس بچے کو جب حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی تعبیر بیان کی تو کہا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا۔ تو کیا کہا کہ وہ جو بچہ ہے اسے کیوں مار دیا؟ اب ایمان کے امپورٹنٹ کو سمجھیے۔ آج ہمارے یہاں ایمان کی کوئی قیمت نہیں۔ آج ہمارے اتنے بڑے مجمع سے یہ پوچھا جائے کہ ایمان کیا ہے تو ہم ایمان بھی نہیں بتا پائیں گے، انسان کیا ہے تو وہ بھی نہیں بتا پائیں گے ہم۔ تو کہا کہ وہ بچہ جو ہے کیسا تھا؟ فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ اس کے ماں باپ مومن تھے، وہ بھی مومن تھا، مگر بڑے ہونے کے بعد وہ کفر اور شرک میں ایسا پھنسنے والا تھا کہ اپنے ماں باپ کو بھی گھسیٹنے والا تھا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کی بھی عاقبت خراب ہو جاوے، اس لیے اس کو وہیں پر مار دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ جب ایمان اور جان اور اولاد جمع ہو جاوے تو ترجیح کس کو ہونی چاہیے؟ ایمان کو ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہا